قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا تعلق ہے تو ان سے جو توقعات وہ بستہ ہیں وہ ہم ظاہر ہے پہلے بھی جو چیف جسٹس آتے رہے ان کے ساتھ ہم توقعات وابستہ کرتے رہے ہیں، لیکن ان سے کوئی اس لیے تھوڑی سی ڈیفرنٹ ایکسپیکٹیشنز ہیں وہ اس صورت میں کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اپیرنٹلی پارلیمنٹ کی بالادستی کے جو ہے وہ حامی نظر آتے ہیں، یعنی وہ اپنے اختیارات جو ہیں وہ سرنڈر کرنے کو تیار ہیں اور پارلیمنٹ کی بالادستی جو ہے وہ اس کو قبول کرنے کو تیار ہیں۔ اس سے پہلے جو چیف جسٹس آئے تھے جب ہم افتخار چودھری صاحب کے ایرا سے دیکھتے ہیں تو ایک جوڈیشل ایکٹیویزم کا ہمیں دورہ نظر آتا ہے کہ سپریم کورٹ وہ تمام پاورز جو ہیں وہ گریب کرنا چاہ رہی ہے کہ جو کہ ایون پارلیمنٹ کے ڈومین میں آتے ہیں، تو اس کو وہ جوڈیشل ایکٹیویزم کا نام دیتے ہیں، اور 184(3) کا بے دریغ استعمال جو ہے وہ سابق چیف جسٹس کرتے آئے ہیں۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب جیسا کہ وہ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل جو ہے اس کو دیکھ رہے ہیں، اور اس میں جو آبزرو کیا جا سکتا ہے وہ یہ ہے کہ جو ان کی اس میں انڈرسٹینڈنگ ہے وہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ اپنے اختیارات جو ہیں جو کہ 184(3) کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کے تحت ہیں ان کو اسٹرکٹلی آبزرو کرے، اور انہیں کوئی جو ہے وہ میننگ نہ دے جس سے پارلیمنٹ کی جو ہے وہ بالادستی جو ہے اس کو کچھ فرق پڑے یا ایگزیکٹو کی کوئی پاور جو ہے اس کو گریب کیا جائے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا ایک بڑا کلیئر ویو ہے 184(3) کے اوپر کہ یہ صرف ان لوگوں کے لیے بنائی گئی ہے کہ جو محروم طبقات ہیں، جو عدالت کو اپروچ نہیں کر سکتے، تو عدالت جو ہے وہ از خود نوٹس لے کے ان کے جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں، یعنی میٹر آف پبلک امپورٹنس ریلیٹنگ ٹو فنڈامنٹل رائٹس، ان کو سپریم کورٹ ایڈریس کرے۔ یعنی آپ بائی اسٹریچ آف امیجینیشن ہر میٹر کو میٹر آف پبلک امپورٹنس نہیں ڈکلیئر کر سکتے۔ اس بارے میں جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ہیں ان کا موقف بہت واضح ہے کہ 184(3) کا مطلب کیا ہے۔ ویسے تو آپ ہر میٹر جو ہے وہ آپ پبلک امپورٹنس کا ڈکلیئر کر سکتے ہیں، اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ 184(3) میں فال کرتا ہے، جس میں سپریم کورٹ جو ہے وہ اس کو موٹو نوٹس لے کے معاملہ کو ٹیک اپ کر سکتی ہے۔ لیکن قاضی فائز صاحب برملا اس بات کا اظہار بارہا کر چکے ہیں کہ 184(3) کا مقصد یہ نہیں ہے کہ جو ازیوم کر لیا گیا ہے سپریم کورٹ نے، اس کا مقصد یہ ہے کہ جو محروم طبقات ہیں جن کا کوئی فنڈامنٹل رائٹس کا جو کانسٹیٹیوشن میں پرووائڈڈ ہیں ان کا کوئی مسئلہ ہے، تو ان فنڈامنٹل رائٹس کو، اور صرف فنڈامنٹل رائٹ کا معاملہ نہیں بلکہ میٹر آف پبلک امپورٹنس، ایسا کوئی محروم طبقہ ہے، فار ایگزامپل اقلیتوں کا مسئلہ ہے، کوئی ایسا محروم طبقہ ہے جو کورٹ کو اپروچ نہیں کر سکتا، تو سپریم کورٹ از خود نوٹس لے کر، اگر اس کے علم میں یہ بات آتی ہے تو از خود نوٹس لے کے اس پہ کارروائی کرے۔ لیکن 184(3) کا جو بے دریغ استعمال کیا گیا ہے، جس میں جو ابھی بھی جو کچھ ججز کا ویو ہے، جس میں جسٹس منیب اختر وغیرہ شامل ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ اس میں ہر میٹر ہی، مثلا الیکشن جو ہے اگر وہ نہیں ہو رہا تو یہ بھی میٹر آف پبلک امپورٹنس ہے، اگر کوئی سیاستدان کا کچھ سیاست کا معاملہ ہے، بٹوین دا پارٹیز کا معاملہ ہے، تو وہ بھی میٹر آف پبلک امپورٹنس ہے۔ تو اس طرح آپ اس کو اسٹریچ کر کے ہر معاملے کو میٹر آف پبلک امپورٹنس کا جب بنائیں گے اور اس میں اپنی سو موٹو جو پاور ایکسرسائز کرنے کی کوشش کریں گے، تو وہ دراصل جوڈیشل ایکٹیویزم ہے، وہ ایکچوئل وہ ایکسرسائز آف پاور نہیں ہے which is provided by the Constitution of Pakistan۔ گوندل UPVC کی نالی دار چھتیں اور دیواریں۔ UPVC شیٹ آپ کو دے ہر موسم میں مکمل تحفظ اور سکون، زنگ، شور، الیکٹرک کرنٹ اور آگ سے مکمل محفوظ۔ کہ موجودہ چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ اپنے جس بنیاد پہ یہ پاکستان کا کانسٹیٹیوشن موجود ہے اس بنیاد پر یقین رکھتے ہیں۔ اگر یہ پارلیمنٹ کی بالادستی کے لیے کام کر جائیں اور جو پارلیمنٹ کی بالادستی کو ختم کرنے کے لیے، کم کرنے کے لیے، اس کا درجہ گھٹانے کے لیے ایک عرصہ دراز سے جو ایک نقطہ نظر چلا آتا ہے، اس کی کسی طریقے سے یہ حوصلہ شکنی کر جائیں تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک بہت بڑا کام ہوگا۔ دوسری توقع جو ہم موجودہ چیف جسٹس صاحب سے باندھ سکتے ہیں کہ وہ ہیومن رائٹس کی بڑی بات کرتے ہیں، انسانی حقوق کی بڑی بات کرتے ہیں۔ پاکستان کے آئین نے بہت انسانی حقوق جو دنیا میں ممکن تھا اس زمانے میں 1973 میں اس زمانے میں جب یہ کانسٹیٹیوشن جو ہے کانسٹیٹیوٹ ہوا، اگر یہ کر جائیں یہ کام کہ انسانی حقوق کی عظمت کا احساس
پاکستان کے تمام اداروں کو ہو جائے اور عوام کو بھی احساس ہو کہ ہمارے کچھ حقوق ہیں اور وہ اس کے لیے جد و جہد کرنے والی ذہنیت ان کی بن جائے، تو میں سمجھتا ہوں یہ ان کا دوسرا بڑا کارنامہ ہوگا۔ باقی چھوٹے چھوٹے معاملات ہیں، یہ مسنگ پرسنس کا جو معاملہ ہے اس پہ بڑی آراء موجود ہیں کہ ملک کی، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ ملک کی سالمیت کے اور دفاع کے حوالے سے بھی ایسی چیزیں موجود ہیں، اور اس میں بھی ایک اعتدال کا راستہ ہونا چاہیے، اور مسنگ پرسن جو ہے ان کو برآمد کیا جانا چاہیے۔ اور یہ بلوچستان، یہ بہت اچھی بات یہ ہے کہ چیف جسٹس صاحب کا تعلق بلوچستان سے، اور بلوچستان کے لوگ یہ محسوس کرتے ہیں ایک عرصہ دراز سے، اور جائز طور پر محسوس کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، اور ان کے حقوق کی پامالی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں، اسٹیٹ کے ہاتھوں کہہ لے، دوسری شکل میں اسٹیبلشمنٹ اسٹیٹ کا حصہ ہوتا ہے، ہوئی ہے۔ تو اب ان کو یہ ایک موقع ملا، سب سے پہلے تو یہ موقع ملا بلوچستان کے لوگوں کو ملے گا کہ ایک بلوچ جو ہے وہ پاکستان کا چیف جسٹس ہے، اور چیف جسٹس پاکستان ہونا ایک بہت بڑی پارٹیسپیشن ہے اس صوبے کی اب موجودہ سیٹ اپ میں۔ اور اگر وہ اس طرح کے اقدامات اٹھاتے ہیں کہ دل جوئی ہو بلوچستان کے لوگوں کی، اور وہ بھی اپنائیت محسوس کریں، اور یہ محسوس کریں کہ ان کا بھی اس پاکستان میں ایک حصہ ہے جو کہ ہے، تو میں سمجھتا ہوں یہ بھی ایک بہت بڑا کام ہوگا۔ باقی قانون جو عدالتیں ہیں پاکستان کے نظام کی، یہ مختصر سا جو ان کا دور ہے، اس دور میں وہ درستگی تو نہیں کر سکتے۔ یہ درستگی تو یہ معاملات ایک طریقے سے ایک لمبا دورانیہ ہے ان قباحتوں کا، ان خامیوں کا۔ اور یہ عدلیہ ہے پاکستان کی، میں یہ سمجھتا ہوں آج یہ ایک بڑی سرجری، ایک بڑا آپریشن جو ہے، اس کے بغیر چھوٹے چھوٹے معاملات اور چھوٹے چھوٹے سٹیپ لینے سے یہ عدلیہ جو پاکستان کی درست نہیں ہو سکتی۔ لوگ خراب ہو رہے ہیں، لوگوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، لوگوں کے کیس ایک زمانوں سے چلے آتے ہیں، ان پہ فیصلے نہیں ہوتے۔ مختلف مافیاز، پراپرٹی کا مافیا کہہ لیں، اب تو یہ زرعہ مبادلہ کا بھی ایک مافیا پاکستان میں وجود میں آ گیا، یہ مافیاز کا ملک بن گیا۔ تو یہ سب کے اس طرح کے وہ پنجے پھیلائے ہوئے ہیں اس عدلیہ میں، اور عدلیہ اتنی معذور نظر آتی ہے ان کا مقابلہ کرنے کے لیے۔ تو یہ اگر تھوڑا بہت اس میں بھی کر جائیں کہ ایک عدلیہ کا وقار کسی طریقے سے بحال ہو، تو میں سمجھتا ہوں وہ بھی پاکستان کی قوم کی بہت بڑی توقع ہے، اس سے عوام کو ریلیف ملے گا۔ سپریم کورٹ پاکستان کے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نہایت متحرک ہیں، سرگرم ہیں، اور وہ واحد جج ہیں جو چیف جسٹس بلوچستان کی حیثیت سے جنہوں نے حلف اٹھایا تھا، اور اس وقت سے لے کے آج تک انہوں نے بڑے سرگرمیاں کی ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو سپریم کورٹ میں وہ کارکردگی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، اور ان کی جو گفتگو ہوئی ہے وکلاء سے بار روم میں، وہ بڑی اچھی ہے، اور انشاءاللہ تعالی وہ ان کی میعاد تو سال سے کم ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس ملک میں بہتری لائیں گے۔ اور جہاں تک ان کا جو ریفرنس تھا اس کا بھی وہ کوئی رد عمل ظاہر نہیں کریں گے، کیونکہ وہ ایک جج ہیں، اور جج جو ہوتے ہیں وہ منتقم مزاج نہیں ہوتے بلکہ وہ اچھے ہوتے ہیں۔ تو میں یہی توقع کرتا ہوں کہ وہ بہتری لائیں گے اس ملک میں۔ اور اس وقت حالات جو ہیں سیاسی، سماجی اور قانونی، وہ ہر لحاظ سے وہ اچھے نہیں ہیں، تو انشاءاللہ تعالی یہ بہتری لائیں گے۔